سفرنامہ غیر افسانوی نثر کے ذیل میں آنے والی ایک ایسی بیانیہ نثری صنف ہے جس کی اہمیت فی زمانہ بہت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے زمانے میں سفرنامہ سب سے زیادہ لکھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ آمد و رفت کے وسائل میں حد درجہ آسانی کا فراہم ہو جاتا ہے۔ سفرنامہ کسی جگہ کے سفر کے بعد جو کچھ سفر کرنے والے نے دیکھا ہوا ہے اسے اپنی زبان میں لکھ دینے کا نام ہے، جس میں تاریخ، جغرافیہ، معاشیات، ادب، تہذیب و ثقافت سے متعلق معلومات موجود ہوتی ہیں۔ سفرنامے کی اکا دکا مثالیں 19ویں صدی سے اردو میں ملنے لگتی ہیں۔ اردو کا قدیم سفرنامہ یوسف خاں کمبل پوش کا عجائبات فرنگ ہے۔ سفر عربی لفظ ہے جس کے معنی مسافات طے کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں سفرنامہ سفر کے مربوط بیان کا نام ہے۔ انگریزی میں اسے ٹریولوج اور ہندی میں اسے یاترا اورجن یا ہمکو ساہتیہ کہا جا سکتا ہے کہ سفرنامہ وہ طرز تحریر ہے جس میں سفر نگار یا سیاح اپنے داخلی احساسات کو خارجی حالات اور مناظر کے ساتھ جوڑ کر اپنی چینی اور دلی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی سفرنامہ سفر کرنے والے کا آئینہ ہوتا ہے۔ سیاح اپنے سفر کے دوران جن مقامات کی سیر کرتا ہے، وہاں جو کچھ دیکھتا ہے، اس کی تفصیل سفرنامے میں پیش کر دیتا ہے۔ اس تفصیل میں جغرافیائی محل وقوع، تاریخی مقامات، تہذیب و تمدن، رسم و رواج، سماجی حالات، سیاسی صورتحال، ادبی و ثقافتی سرگرمیاں جیسے بہت سے موضوعات شامل ہوتے ہیں۔ سفرنامہ نگار کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے سفر کے احوال و قوائب سچائی اور ایمانداری کے ساتھ قلمبند کرے۔ اتنا ہی نہیں، سفرنامے کا نثری اسلوب حد درجہ دلچسپ اور واضح ہونا چاہیے کہ قاری اسے توجہ سے پڑھے۔ جامعیت اور اختصار بھی سفرنامے کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی سفر کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی باتیں لکھی جائیں اور کن باتوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی غیر ضروری تفصیل سفرنامے کو بوجھل اور غیر دلچسپ بنا دیتی ہے۔ سفرنامے کا انداز بیان اس قدر قاری حساس ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا یہ محسوس کرنے لگے کہ سفر کرنے والے کے ساتھ ساتھ اس نے بھی اس مقام کو دیکھا ہے۔ سفرنامے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ سفرنامہ وہی لکھ سکتا ہے جس نے سفر کیا ہو۔ بغیر سفر کے سفرنامہ لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ سفرنامہ ایک طرف غیر افسانوی نثر کی بہت سی صنفوں سے گہرا رشتہ پیدا کرتا ہے، جیسے تاریخ، ادب، ثقافت، فلسفہ، رپورتاج، مضمون، مقالہ، خطوط، سوانح وغیرہ تو ہیں، پر سفرنامے کا گہرا رشتہ افسانے اور ناول سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ سفرنامہ غیر افسانوی نثر کی ایک صنف خود نوشت سے بہت قریب معلوم ہوتی ہے۔ سفرنامہ وہی لکھتا ہے جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے سفر کے احوال و قوائب ضرور لکھے گا۔ لہٰذا سفرنامہ لکھنے سے پہلے سفر کے دوران سفر کرنے والا جس جگہ کا سفر کرتا ہے وہاں کے ایک مناظر، احوال و قوائب کے بارے میں پہلے اپنی ڈائری میں ضرور باتیں لکھ لیتا ہے، اور سفر ختم ہونے کے بعد 11 نوٹ کیے گئے سفرنامے کو انتہائی دلچسپ زبان میں پیش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ سفرنامے میں ادب علمی زبان کا استعمال نہ کرے، کیونکہ ایسی زبان سفرنامے کو خراب کر سکتی ہے۔ سفرناموں میں جن باتوں کو موضوع بنایا جاتا ہے ان میں اس ملک یا مقام کی اجتماعی حالت، ملک یا انتظام کا طریقہ، عدالت کے اصول، لوگوں کا رہن سہن، کھان پان، لباس، شادی بیاہ کا طریقہ اور ادبی ثقافتی سرگرمیاں اہم ہیں۔ سفرنامے نہ کہ صرف نثر میں لکھے جاتے ہیں بلکہ بعض سفرنامے منظوم بھی ہوتے ہیں، ایسے نادر کا مثنوی نادر۔
ابتدا سفر نامے کا آغاز ڈائری اور روزنامچہ اور تقریر کی حیت میں ہوا اور بعد میں اس میں مختلف قسم کی نثری اصناف کا عمل دخل بڑھنے لگا، لہٰذا اس میں کہیں پڑھنے والے کو افسانہ تو کہیں مضمون، کہیں رپورتاژ تو کہیں انشائیے کا اور بیشتر مقامات پر تاریخ کا ذائقہ ملتا ہے۔ 20ویں صدی میں آمد و رفت کا ماہ کسوری کا مشاہدات قابل داداغستان قاضی عبدالغفار کا انتقاش فرہنگ بیگم حسرت موہانی کا سفر نامہ عراق احتشام حسین کا ساحل اور سمندر خواجہ حسن نظامی احتشام حسین کا ساحل اور سمندر خواجہ حسن اضافی ہوا اور ہوائی سفر نے سفر کو آسان بنا دیا، لہٰذا سفر نامہ لکھنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ منشی محبوب عالم کا منشی محبوب عالم کا سفر نامہ یورپ، پشر عبد القادر کا مقام خلافت، مولوی نظامی کا سفر نامہ شام و مصر، تجاج و لبنان، خواجہ احمد عباس کا مسافر کی ڈائری، اشفاق احمد کا سفر در سفر کے علاوہ آج بھی بڑی تعداد میں سفر نامے سامنے آ رہے ہیں۔ اردو میں حج کے سفر نامے تو اتنی بڑی تعداد میں لکھے گئے ہیں جن کا جائزہ ابھی تک نہیں لیا گیا ہے۔ بعض سفر نامے اردو میں مزاحیہ انداز میں بھی لکھے گئے ہیں، ان میں ابن انشا کا چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے اور عطا الحق قاسمی کا شوق آوارگی، مصطفیٰ حسین کا جاپان چلو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ امدادی جو کتب دی گئی ہیں، خواجہ حسن نظامی کی نثر ثقافتی لا تحتمل، ڈاکٹر یہ مولا بخش کی کتاب ہے۔ اردو نثر کا فنی ارتقاء، یہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب ہے۔ اردو نثر کا آغاز و ارتقاء، یہ بھی ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب ہے۔